میں ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں، خدا کی صفات کا کسی میں آ جانا شرک ہے یا نہیں ہے؟ سمپل سر. شرک ہے. ٹھیک. یہ کہنا کہ صفت کن فیکون حضرت عیسیٰ میں آ گئی شرک ہے یا نہیں ہے؟ ذرا یہ ان سے پوچھ لیں کہ منی گاڈ والا جو نظریہ ہے مرزے کا، ذرا اس پر بھی کبھی آپ نے غور کیا؟ سر میں ابھی آپ کو جواب دیتا ہوں. مفتی صاحب آپ جب جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کا دل کرے گا میں نے ابھی آم کھانا ہے تازہ تازہ رس سے بھرا ہوا، تو آپ کیا کریں گے؟ کسی فرشتے کو کہیں گے؟ میرا لفظ آپ نے سنا نہیں، منی سر میں نے گاڈ. سن لیا منی گاڈ. میری بات تو سنیں، میں آپ کو اگلی بات کا جواب دوں گا. مجھے جواب دیں، آپ کسی فرشتے کو کہیں گے کہ میرا آم کھانے کو دل کر رہا ہے وائٹ چونسا؟ گاڈ کا معنی گوگل میں کیا ہے؟ سر میں آپ کو جواب دوں گا، پہلے میری بات کا تو جواب دینا. آپ کسی فرشتے کو کہیں گے کہ میں نے آم کھانا بھی چونسا میرا دل کر رہا ہے؟ قرآن کریم میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہ تو قرآن کریم میں ہے. ہاں جی، مجھے قرآن پاک میں بات سنیں. آج دنیا وہ جو مرزا صاحب نے بات کی ہے نا، وہ آخرت کی بات کی ہے، جنت کی بات کی ہے کہ جنت. آپ نے پوچھا نا آپ فرشتے کو کہیں گے یا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گا میں، تو میں دونوں کروں گا، کبھی اپنے سے کہوں گا، کبھی فرشتے کو کہہ کے آم کھاؤں گا. کبھی خود بھی تو کہیں گے نا، کبھی خود بھی تو کہیں گے. مانتے اس بات کو؟ تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس سے میں منی گاڈ بن جاؤں گا. گا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے جو آپ کو پاور دے دے گی؟ آپ کو گاڈ کا ڈیفینیشن بھی پتہ ہے؟ گاڈ کس کو کہتے ہیں؟ سر گاڈ کا ڈیفینیشن مجھے پتہ ہے. پوری ہو رہی ہے، خواہش پوری دنیا میں بھی ہو جاتی ہے، تو اس وقت منی گاڈ بن جاتے ہیں. سر ابھی آپ کہیں میں نے ابھی آم کھانا، ابھی اسی وقت کمرے میں بیٹھ کے آپ کو مل جائے گا. ایک منٹ، اس کا پرابلم اور ہے. اس میں گاڈ کی ڈیفینیشن میں یہ بھی ثابت اس نے شامل کر دیا کہ جو اپنی خواہش پوری کرے گا، کہ جو گاڈ ہے وہ اس لیے وہ اپنی خواہش پوری کر رہا ہے. توبہ نعوذ باللہ. مفتی صاحب آپ اپنے الفاظ کو میری زبان میں کیوں ڈال رہے ہو؟ میرے آپ جو چیز چاہیں ابھی اگر آپ کے پاس حاضر ہو جائے تو آپ خدا بن جائیں گے. تو حضرت میں نے یہ بات بھی نہیں کی. سر میں نے یہ بات بھی نہیں کی. خدا تھی ان کے پاس. توبہ نعوذ باللہ. نہیں، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے بندے تھے. غیر موصوف حل موجود ان کے پاس. سر وہ نبی تھے، وہ نبی تھے. اچھا تو ہم منی گاڈ کی بات کر رہے ہیں. تو حضرت مریم علیہ السلام نبی تھی؟ نہیں میں سوری آپ کی بات نہیں سمجھ سکا. نہیں، مریم سلام اللہ علیہ نبی نہیں تھی. اچھا تو پھر وہ منی گاڈ تھی؟ نہیں، منی گاڈ نہیں تھی. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. میری بات سن لیں، اس کے لیے حدیث ہے. پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے. یعنی جنت میں جا کر ہی بنیں گے منی گاڈ، آپ یہ کہہ رہے ہو؟ اس میں آپ نے انجینئر کی ایک بات کو چھوڑ دیا، پھر مس کر دیا. اس میں انجینئر نے کیا بات کی تھی؟ خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ. آپ مفتی صاحب یہ بات نہیں تو لینا کہ خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ. مشرکین مکہ بھی کرتے تھے. کیا خالق مخلوق کا فرق مشرکین مکہ بھی کرتے تھے؟ لیکن مشرکین مکہ نے ساتھ عزا، منات اور خدا بنائے، دیوتی دیوتا بنا رکھے تھے. دیوی دیوتا آپ کتنی تعویلیں کر رہے ہیں؟ آپ کے سامنے کئی سارے پروف آ گئے کہ بھائی مرزا صاحب کی آپ کی کریٹیکل تھنکنگ آپ کو نکال ہی نہیں رہی ہے ان کی تعویل کرنے سے. بھائی مرزا نے کہا کون فیکون اللہ کی کوالٹی ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کوالٹی حاصل تھی. بے شک اللہ کے وہ زندہ نہیں کرتے تھے، مردوں کو زندہ نہیں کیا. اللہ فیکون کی کوالٹی ان کو حاصل تھی. حضرت ان کو پہلے مٹی کے پرندہ بنا کر اس میں پھونک مار رہے ہیں اور وہ پرندہ بن کر اڑ رہا ہے. اس کا مطلب اللہ کی کوالٹی ان میں آ گئی. مفتی صاحب یہ تو مطلب واضح شرک کی تعویل کر رہے ہیں بھائی. یعنی اللہ تعالیٰ کے مطلب کسی کو کہنا یہ شرک ہے کسی بھی آسپیکٹ سے، کسی بھی جہت سے. اللہ تعالیٰ کے آپ ان الفاظ کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ انجینئر کی ایک ویڈیو نہیں دکھا سکتے اور نہ میرے یہ الفاظ بنا سکتے. آپ جس طرح مرضی آپ گھما لیں اس بات کو. مرزا نے کہا کون فیکون اللہ کی کوالٹی ہے، اور مرزا نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کون فیکون کی کوالٹی حاصل تھی. اچھا توحید کے حوالے سے آپ نے بڑا کام کیا ہے. توحید کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ زیرو ٹالرنس ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے میاں بیوی کے حوالے سے جو ہمارے پاک و ہند کے اندر ایک اصطلاح بیان کی جاتی ہے مجازی خدا والی، آپ نے کہا کہ خدا کا مجاز بھی نہیں ہوتا. پھر ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پیٹ پوجا پھر کوئی اور کا. آپ نے کہا یہ بھی غلط ہے، کلمات کفر ہیں یہ، آپ نے یہ کہا. لیکن یہ جو منی گاڈ والی اصطلاح ہے وہ پھر کیسے ٹھیک ہوگی جب خدا کا مجاز نہیں ہے؟ پیٹ پوجا والی اصطلاح بھی غلط ہے، پھر منی گاڈ کیسے صحیح ہوگا؟ منی گاڈ کا اگر یہ مطلب ہے کہ اس کی پوجا کی جا رہی ہے تو وہ بھی کفر ہے. نہیں آپ تعویل کرتے ہیں. تعویل نہیں کرتے، قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، تعویل تو ہوگی. مجازی خدا سے بھی حقیقی خدا تو نہیں نہ لیا جاتا، اور پیٹ پوجا سے بھی کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا ہوتا کہ پیٹ کی عبادت کی جاتی. لیکن یہ جو ٹرم ہے نا پوجنا، جی عبادت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. لیکن علی بھائی گاڈ بھی خدا بھی تو ایک ہے نا، وہ نہ منی ہوگا نہ بڑا ہوگا نہ چھوٹا ہوگا. جی جی ہم بتاتے ہیں نا آپ کو. اگر یہی بات ہے تو یہ ناخدا کا ورڈ جو اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، ناؤ خدا، جی کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کشتی کے ملاح کے لیے. ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، ملاح کہتے ہیں اس کا چلانے والا. خدا اس کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے. خدا اس کائنات کو چلاتا ہے، اور جو ناؤ کو چلانے والا خدا ہے اسے نا خدا کہا جاتا ہے، ملاح کو. اچھا تو یہ تو میری پیدائش سے بھی پہلے اردو زبان میں مستعمل ہے اور بالکل درست ہے. میں بھی کہہ رہا ہوں. اچھا اگلی بات، ہاں جی اگلی بات، محاورتاً عبادت نہیں نہ ہوتی کسی کی، پوجا کسی کی محاورتاً بھی نہیں ہوتی ہے. پوجا ہے ہی خدا کے ساتھ خاص ہے. اب آگے آئیں، یہ جو خدا کی ٹرم ہے ہم نے جو استعمال کی، ہم نے جنت کے حوالے سے اس کو استعمال کیا تھا
کہ جس طرح خدا اس کائنات کو چلا رہا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں اتنی بڑی پراپرٹی دے گا کہ جس کو آپ چلائیں گے. نہ وہ معبود کے معنوں میں تھا، نہ وہ گاڈ کے معنوں میں تھا. اس طرح کی ٹرمز قرآن میں بھی آئی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے وہ شخص جس نے خواب دیکھا ہے وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا. پالنے والے کے حوالے سے. جی اس کا مطلب ہے یہ ٹرمز یوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، میری آپ مجازی خدا والی بات اس کے اوپر کوئی اعتراض تو کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا. میں اس کو بھی جسٹیفائی کروں گا کہ میں نے کس کانٹیکسٹ میں. اس بات کے اوپر تو اعتراض بالکل نہیں بنتا. اردو میں مستعمل ہے یہ چیز. رب کو شراب پلائے گا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بڑے حسن سلوک سے رکھا ہے. اپنے مالک کو انہوں نے رب کہا، پالنے والا. ٹھیک ہے، حالانکہ رب تو آپ کا سورہ فاتحہ اسی سے سٹارٹ ہو رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین. وہاں تو خدا کا ورڈ نہیں ہے. رب اور الہ میں فرق ہے. نہیں، الہ تو بات ہی نہیں ہو رہی. الہ تو نہ الہ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. الہ کہاں ہے؟ نہیں، الہ گاڈ کا ترجمہ ہی تو الہ بنتا ہے. اس میں آپ ایک منٹ، دعوت کو نقصان ہوا ہے میرے بھائی. رک جائے، دعوت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. الحمدللہ ہم جو بات کر رہے ہیں، اگر دعوت کو نقصان ہو رہا ہے تو جو بندیوں کے مفتی سعید نے کیوں کہا ہے کہ جنت میں ہر میں تو غلط کہا. ایک منٹ، غلط نہیں، ہماری کفر ہے اور ان کی غلط ہے. نکلو جا کے بتاؤ. نہیں کوئی کفر نہیں، میرے اس طرح نہیں کفر ہوتا. آج تک اگر یہ اتنا بڑا کفر ہے نا تو یہ تو بریلویوں کے ہاتھ بڑی اچھی چیز لگ گئی ہے. جاؤ مفتی منیر کو فتوا دے اس کے اوپر کفر کا. مفتی تقی عثمانی فتوا دے کفر کا. نہیں دے رہے نا بڑے علماء. یہ چھوٹے لوگ صرف ویلاگ بناتے ہیں اپنا دل خوش کرنے کے لیے. پتا ان کو بھی کوئی شریک ریت نہیں ہے. ناؤ خدا، میں بار بار ورڈ کر رہا ہوں، اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے. ناؤ خدا کشتی کے ملاح کو کہتے ہیں. ناؤ اور خدا، تو کشتی کا ملاح الہ ہوتا ہے. خدا کا مطلب الہ نہیں ہے. خدا کا مطلب ہے نظام چلانے والا. یہ کلیئر کریں. اچھا، الہ عربی کا لفظ ہے، خدا فارسی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، اس کے ایکویلنٹ اگر کوئی آپ نے ورڈ یوز کرنا ہے تو معبود استعمال کریں، جس کی عبادت کی جائے. خدا کا مطلب معبود نہیں ہے. خدا کا مطلب ہے نظام چلانے والا. جس طرح رب کا مطلب آپ نے کیا کہا؟ پالنے والا. تو میں نے مان لیا نا. میں نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ شرک کا فتوا تو نہیں لگایا، نہ قرآن پہ شرک کا فتوا لگایا. تو خدا کا مطلب ہم آپ کو بتا رہے ہیں نو خدا. نو خدا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کشتی جس کی پوجا کرے، نہیں، یا کشتی کی پوجا کرنے والا. نو کشتی، خدا اس کا چلانے والا. پھر مجازی خدا جو ہے وہ پہلے تو ادھر کلیئر ہونا، پہلے تو ادھر کلیئر، ادھر بعد میں آئیں گے. ہم سٹیپ وائز چیزوں کو کلیئر کرتے ہیں. لہٰذا آپ کو کلیئر ہو گیا. جس طرح آپ کو رب ورڈ کلیئر ہوا تو آج آپ کو پہلی دفعہ پتا چلا کہ خدا کا مطلب معبود نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے نظام چلانے والا. لہٰذا یہ ایشو ختم ہو گیا. جس طرح قرآن میں رب کا لفظ یوسف علیہ السلام نے استعمال کیا، ختم ہو گیا. اچھا، اس سے آگے سورہ زمر میں آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا بیٹا کسی کو بنانا چاہتا تو مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا. تو قرآن تو کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد. تو پھر بیٹا کیوں بناتا؟ ہم کیا تعویل کریں گے کہ خدا اگر کسی کو بیٹا بنائے تو بھی وہ مخلوق ہی رہے گا، وہ خدا نہیں بنے گا. اسی طریقے سے نو خدا کہنے سے وہ معبود نہیں بنے گا، وہ نظام چلانے والا ہوگا. جنت میں مفتی سعید صاحب نے جو فرمایا کہ ہر ایک کی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی جس میں اس کا حکم چلے گا. بالکل ٹھیک کہا، یہی کانسیپٹ ہے. اور اس سے بڑی بات، فتوح الغیب جو عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے، انہوں نے تو لکھا ہے کہ دنیا میں اللہ کے نیک بندے کو کن فیکون کی کوالٹی حاصل ہو جاتی ہے. اور ابن تیمیہ نے اس کی شرح لکھی ہوئی ہے. نہ ابن تیمیہ کو خیال آیا کہ کن فیکون تو اللہ کی کوالٹی ہے، نہ عبد القادر جیلانی کو خیال آیا. اور یہ کتاب ان کی ہے جو اتھینٹک ہے. غنیت الطالبین میں تو دو رائے ہیں نا بریلویوں کے ہاں. فتوح الغیب میں رائے کوئی نہیں ہے. اہل حدیث بھی مانتے ہیں ان کی کتاب ہے اور بریلوی بھی. عبد القادر جیلانی تو دنیا میں منی گاڈ بنائے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ فراڈ ہے. دنیا میں کن فیکون انسان کو نہیں ملے گا. کن فیکون ملے گا آخرت میں. نظام چلائے گا وہ اپنی جنت کے اندر. خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا. اس کے لیے میں نے ٹرم ڈیوائز کی تھی منی گاڈ، اور اس کی میں نے تعویل بیان کی. ہم وحدت الوجود کے عقیدے کو بھی کفر اس سینس میں کہتے ہیں جس سینس میں پینتھیزم آتا ہے. میری ویڈیوز 10 سال پہلے کی ریکارڈ ہے کہ اگر وحدت الوجود سے مراد کوئی ڈاکٹر سرار کی طرح کہتا ہے کہ ایک وجود اس دنیا کو چلا رہا ہے اور پینتھیزم یعنی حلول کا عقیدہ نہیں ہے، ہمیں اس ٹرم سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن جب آپ اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کریں گے کہ اللہ انسان میں حلول کر جاتا ہے تو پھر اس وحدت الوجود کو ہم کفر کہیں گے. ہم آپ کی تعویل مانیں گے
جو آپ کہیں گے ٹرمز آپ ڈیوائز کریں, ہم ان ٹرمز کو مانیں گے. اسی طریقے سے ہم جو ٹرمز ڈیوائز کر رہے ہیں وہ تو ہم نے کی نہیں ہے. آپ ہمیں بتا رہے ہیں اردو زبان کا لفظ ہے نا خدا, جس کو نا خدا کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. نا خدا ہماری شاعری میں استعمال ہوتا ہے, علماء استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. نا خدا نو خدا سے بنا ہوا ہے, یعنی نو کا چلانے والا ملاح کو کہتے ہیں نا خدا, ٹھیک ہے. جب پھر مجازی کو غلط کیوں کہہ رہے ہیں نا, وہ پہلے مجھے بتائیں یہ کلیئر ہو گیا آپ کو؟ یہ آپ آگے چلتے ہیں. آگے نہیں نا, اس کی وجہ ہے کہ اگر یہ کلیئر نہیں ہوگا تو ہم آگے چلیں گے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ وہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے پاس بیٹھ کے کمرے میں مان کے اٹھتے ہیں, باہر جا کے اور پریس کانفرنس کر دیتے ہیں, وہ کام نہیں ہونا چاہیے. ادھر مان کے اٹھے ایسا کچھ نہیں کہ آپ نے خود بتایا رب, میں نے خدا کا آپ کو ثابت کیا کہ خدا کا مطلب معبود نہیں ہے, نظام چلانے والا ہے, اور اسی لیے ملاح کو نو خدا کہتے ہیں. ورنہ ہوتا کہ کشتی کی پوجا کرنے والا, تو نا خدا اردو کا ورڈ ہے, یہ میں نے نہیں اس ڈکشنری میں ڈالا. تو ویسے تو اہل حدیث تو خدا لفظ کو بھی غلط سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو بت تھا, اور اس کی خدا کہتے ہیں اس کی جمع ہے. ہاں جی, تو اہل حدیث کا ویسے ہی اعتراض ختم ہے, ان کو تو وہ خدا لفظ کو ہی نہیں مانتے. تو پھر جب خدا لفظ ہی کوئی نہیں ہے تو اس کی آگے ساری کرالز ختم ہوگی. مسئلہ ہے ان کا جو اس لفظ کو مانتے ہیں. پھر اردو ڈکشنری اہل حدیث اعتراض کرتے بھی نہیں ہیں. یہ اعتراض ان کی نہیں جی, یہ جو کہتے ہیں ہماری اہل حدیث کے دو اسکالرس, ایک جو سعودیہ میں بیٹھا ہوا ہے لال رومال والا, جی, اس نے باقاعدہ آڈیو ریکارڈنگ میں کہا ہے کہ انجینئر کی تو توحید مشکوک ہے, اس نے تو خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے, اور یہ منی گاڈ کی ٹرم کو, حالانکہ اسے پتا تھا کہ یہ اس طرح نہیں ہے. اور ایک انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے, اس نے بھی میرے خلاف ویڈیو بکس میں نا. اچھا, اب آگے دوسروں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. خدا ورڈ کے حق میں پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ خدا کا لفظ اللہ پر بولا جا سکتا ہے, کیونکہ کسی بھی زبان میں سب سے جو ایلیٹ ورڈ ہے جو کسی بڑی ہستی کے لیے استعمال ہوتا ہے, اگر وہ خدا کے لیے یوز کیا جاتا ہے, اللہ کے لیے یوز کیا جاتا ہے, تو وہ جائز ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی قائل ہیں اس کے, انہوں نے تو باقاعدہ سنسکرت کی ٹرمز یوز کی ہیں, تو بھگوان کہتے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے نا یار, مجھے بتائیں اللہ کیا صرف عربیوں کا ہے؟ نہیں, سب کا اللہ. پھر قرآن میں بھی تو کہتا ہے نا کہ رحمان وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, تمام اچھے نام اللہ کے لیے ہیں, ٹھیک ہے. جو عربی والے ہیں وہ بھی, جو عربی میں نہیں ہے وہ بھی ہے. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. کلیئر ہو گیا مجازی خدا. ہاں, مجازی خدا, مجازی خدا کی جو ٹرم یوز کی تھی, اب وہ کس حدیث سے اخذ ہے وہ آپ کے علم میں ہے؟ نہیں ادیب بھائی, آپ پہلے نہیں, میں اب آپ کو سمجھانے لگا نا, میں آپ نے سوال کر لیا نا, میں آپ کو پہلے اس میں آپ اردو سے لے رہے ہیں, حدیث تو آپ نے بھی پہلے نہیں بیان. نہیں, وہ میں کرتا ہوں نا, پھر آپ پوچھیں نا, بتائیں گے نا. اس لیے تو ہم آپ کو سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ دیکھیں, ایک بندہ اگر کسی کو کوئی 4 ایڈر ڈیفرینشیل ایکویشن سمجھانے لگا نا, تو اس سے پوچھے گا کہ آپ کو ڈیفرینشیشن کا پتہ ہے؟ آپ کہیں جی میں نے تو بھی میٹرک بھی نہیں کیا, تو پھر میری تو اگلی ساری بات ہی فضول ہے نا. تو آپ کہہ دیں نہیں ہے تو میں ڈیفرینشیشن پہلے سکھاؤں گا, پھر آپ کو انٹیگریشن سکھاؤں گا, پھر 4 آرڈر ڈیفرینشیل ایکویشن پہ لے کے آؤں گا. مجازی خدا کی ابو داؤد میں, ابن ماجہ میں حدیث ہے, ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا, نبی علیہ السلام نے کہا کہ سر اٹھا, اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا, لیکن وہ بھی بین ہو گیا. ٹھیک ہے, اس حدیث سے ٹرم یہ ڈیوائز کی گئی کہ خامن جو ہے یہ مجازی خدا ہے. تو ہم نے کہا کہ وہ جو اسے ایک ٹائٹل ملنا تھا نا سجدہ تعظیمی والا, جس کی وجہ سے آپ نے یہ ٹرم ڈیوائز کرنی تھی, تو وہ تو مر گئی, کیونکہ نبی علیہ السلام نے سجدہ تعظیمی بھی اس امت میں حرام کر دیا ہے جو اگلی امتوں میں جائز تھا. فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا, یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے, ماں باپ نے کیا. لہذا جس بنیاد پہ آپ نے یہ ٹرم ڈیوائز کی تھی نا مجازی خدا کی, ہم اس ٹرم کو ہی نہیں مانتے, کیونکہ احادیث میں تو نبی علیہ السلام نے منع کر دیا کہ سجدہ بھی نہیں کرنا. جب سجدہ بھی نہیں کرنا تو مجازی خدا والی کون سی بات ہوگی؟ ٹھیک ہے. ہاں, اگر کوئی اس اعتبار سے لے کر آئے کہ وہ گھر کا نظام چلا رہا ہے اور اس کے لیے اگر اس اعتبار سے کوئی ٹرم یوز کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کے اوپر کوئی شرعی فتویٰ نہیں لگائیں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بیویوں سے خاوند اپنی عبادت کرواتے ہیں, پاؤں کی جوتی بنا کے رکھتے ہیں, انہوں نے کہتے ہیں میں تو تیرا مجازی خدا ہوں, یعنی اوپر خدا ہے اور نیچے میں ہوں تیرے لیے, ٹھیک ہے, لہذا میں تجھے تیرے ماں باپ سے بھی نہیں ملنے دوں گا. حدیثیں یہ سناتے ہیں کہ جی حکم ہونا سی, بس نیڑیوں ہی فارغ ہویا ہے, ورنہ تو سجدہ بھی تو کرنا سی. بھئی ختم ہو گیا نا اب. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں نے بات کی تھی. اس بات کے اوپر تو کوئی کلام کر سکتا ہے کہ میں یہ بات نہ کرتا اور میں ان کی ایکسپلینیشن کو مان لیتا, علمی اختلاف رکھ سکتے ہیں. رہا وہ جو منی گاڈ والا مسئلہ ہے, یہ نو خدا والا مسئلہ, اس میں تو کوئی
ابہام باقی ہی نہیں ہے. تو یہ اٹھاتے ہیں ادھر سے بات اور یہاں فٹ کرتے ہیں. جہاں ہم نے رجوع کرنا ہوتا ہے نا, ہم بھانگے دول کرتے ہیں. ہمیں کوئی آر نہیں رجوع کرنے میں. کوئی چیز سامنے آئے گی تو رجوع کریں گے. میرے علاوہ کسی کی کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں ہے کہ اس نے اپنے رجوع کبھی ویڈیو میں ریکارڈ کروایا ہوں. میرے رجوع ریکارڈ ہے انجینئر محمد علی مرزا کے 10 رجوع. ہمیں کوئی آر نہیں. 10 کے بعد کوئی 11واں نہیں ہے. ویسے لوگ کہتے ہیں کہ علی بھائی کا جو کوا ہے نا وہ سفید ہی رہتا ہے, وہ رجوع نہیں کرتے. نہیں, مسئلے کے اوپر لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے, لوگ تو ہمیں قادیانی بھی کہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے دعوت پھیلی ہے. ٹھیک ہے جی. کراچی کے مفتی نے آ کے ڈرامہ کیا, دعوت پھیلی. پنڈی کے مفتی نے ڈرامہ کیا, دعوت پھیلی. ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہوا, ہم تو وہیں کھڑے ہیں بھائی. سارے ایک ایک کر کے فارغ ہو گئے ہیں. ایک انٹرنیشنل سپیکر یہاں بلایا تھا انہوں نے, جس کی ہم آج بھی عزت کرتے ہیں, لیکن پاکستان میں آگے وہ بھی ایکسپوز ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ہم تو وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور اتنے کیمرے جس بندے کے اوپر فٹ ہوں تو میرے بھائی اس کی کوئی 2-4 باتیں نکل آئے نا. تو یہ سارے علماء بیٹھ کے جس طرح مدارس کے سسٹم کے لیے گورنمنٹ کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں, میرے لیے پریس کانفرنس کیوں نہیں ہو رہی؟ ہو سکتا ہے ہمارے بعض بزدل اسٹوڈنٹ ڈر جائیں کہ انجینئر صاحب یہ باتیں نہ کریں کہ یہ بیٹھ ہی نہ جائیں. بیٹھ جاؤ, کر لو جو کچھ ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بچ جائیں گے؟ انہیں پتہ ہے کہ ٹھیک باتیں کر رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیں, کیا دیوبندی یہ سمجھتے ہیں کہ میں بریلویوں کو جو ہائی لائٹ کر رہا ہوں ان کی غلطیوں کو میں غلط کر رہا ہوں؟ نہیں ایسی کوئی تو اس کا مطلب دیوبندی میرے ساتھ ہے. اور کیا اس سام الحرمین کی جو عبارتیں اعلیٰ حضرت نے کفر کے فتوے لگائے, ان فتووں کو جب میں انڈورس کرتا ہوں تو بریلوی یہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب کو سام الحرمین کے فتووں کو انڈورس نہیں کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں بالکل, تو بریلوی میرے ساتھ کھڑے ہیں. وہ مشہور مفتی ہے جو جس کو آپ چھوٹو کہہ کے بلاتے ہیں, وہ بھی یہ کہتے رہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کبھی کبھی سچ بول دیتے ہیں. وہ آپ ان کی نظر میں ان کے ساتھ تو ان کے اپنے جو لوگ کر رہے ہیں نا, وہ پتہ چل گیا جو ہم نہیں کہنا چاہتے تھے وہ اس قابل نہیں تھے کہ ہم کہتے